بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، لیسن نمبر 9 کی ریکارڈنگ کریں گے آج۔ لیسن نمبر 8 میں ہم نے کچھ پریکٹس کی اور پھر اس میں اشارہ کی بات کی، تو ابھی تک ہم اسم کے بارے میں ہی تھوڑا بہت ہر روز پڑھ رہے ہیں، اور فعل اور حرف کی ابھی ہم نے بات نہیں کی۔ بس ایک دو اور لیسن اسم کے کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اور آگے موو کر جائیں گے۔ تو اسم کا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوالیہ کیسے بناتے ہیں اسم کو، یعنی جب ہم نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اب سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، مثلا کیا یہ قلم ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے جواب میں وضاحت کرنی پڑے، مثلا پوچھا جائے یہ کیا ہے۔ اب جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، وہ جو جملے ہوتے ہیں اس میں شروع میں دو حرف ہیں جو آتے ہیں، آ یعنی الف کھڑا اور اوپر زبر، یا پھر ہم یوز کرتے ہیں حل، ہا لام، ہا کے اوپر زبر، حل، آ یا حل، ان کو ہم کہتے ہیں حروف استفہام۔ اب حروف استفہام کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید صالح، صرف آپ نے اس کا ٹرانسلیشن ہے کیا، اس کا ٹرانسلیشن ہے زید نیک ہے، لیکن اگر آپ پوچھنا چاہیں کیا زید نیک ہے تو اس سے پہلے صرف لگا دیں گے حل زید صالح، یا اگر حل نہیں لگانا، مختصر کرنا ہے آ زید صالح، آ کہہ دیں بس، آ زید صالح۔ تو ایک تو یہ ہے جب سوال جواب آپ نے یس یا نو میں لینا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو جہاں آپ نے کچھ تفصیل مانگنی ہے ان کو اسمائے استفہام جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم تلاش کرنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا جواب۔ تو وہ کوئی 9 یا 10 کے قریب ہیں۔ فار ایگزامپل ما، واٹ، من، ہو، کیفا، ہاؤ، اینا، ویئر، متا، وین۔ پھر اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے ایانا، قرآن میں یہ بھی یوز ہوتا ہے وین۔ انا، کہاں سے یا ویئر فرام، یہ بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے۔ ایون، کون سا یعنی وچ۔ پھر کم، ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی، کم، یہ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب استفہام کے اسماء ہیں۔ تھوڑی سی اس کی ہم پریکٹس کر کے دیکھ لیں گے۔ فار ایگزامپل ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، سمپل ما واٹ، ھذا ہم نے پڑھ لیا تھا کل کہ وہ اسم اشارہ ہے۔ واٹ از دس، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، ما اسمک، ما کا مطلب ہے واٹ، اسموں کا، اسم نام کو کہتے ہیں کا یور،
ان دونوں کو ملا دیا گیا. مسمو کا من انتا تو کون ہے. من ربو کا تیرا رب کون ہے. کیفا انتا ہاؤ آر یو. کیفا حالکا ہاؤ ڈو یو ڈو. این اخوکا ویئر از یور بردر. این المفر فرار کی جگہ کہاں ہے. یہ قرآن پاک میں ہے. این المفر فرار کی جگہ کہاں ہے. مفر. متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ایان یوم القیامہ قیامت کا دن کب آئے گا. انا لکی ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. انا لکی ھذا انا لہم الذکر ان کے لیے نصیحت کہاں. یعنی انا ویئر فرام. ایو شیئن کون سی چیز. ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون سا. ایکم تم میں سے کون. تو یہ سارے کے سارے جو اسماء استفہام ہیں ان کی تھوڑی بہت پریکٹس ہم نے کی. اسی طرح کم ہے. کم کتاباً عندک تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. تو کم جب لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو کتابن ہوتی ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے کتاباً عندک. کم سنتاً عمرک تیری عمر کتنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس ڈسکشن کو اب آج اتنا ہی رکھتے ہیں کہ جب ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ العزیز تو اس کو اور ایکسپلین کریں گے. سو بنیادی طور پہ آج ہم نے اسماء استفہام یا جو کویسچن پوچھتے وقت اسم یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی آلدو میں آج اس کو یہیں ریکارڈ ختم کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. یہ جو اسماء استفہام ہیں ان کے ساتھ کچھ حروف لگتے ہیں ان سے پہلے اور ان کے مطلب میں تھوڑی بہت ہی تبدیلی ہوتی ہے. یہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے لیکن فار ایگزامپل ما کے ساتھ اگر لام کا حرف لگا دیں نا تو لما کس لیے. لما کس لیے. اگر ما کے ساتھ فی لگا دیں فی ما کس چیز میں. اگر ما کے ساتھ من لگا دیں مما اکٹھا ہو جاتا ہے کس چیز سے. ان لگا دیں اما کس چیز کی نسبت سے. سو آپ نے دیکھا کہ میننگز بدل جاتے ہیں. تو یہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ ان کے اندر اور بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. وقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.